بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمدی گرلز اسکول کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں اور آج میں جماعت سوئم کو اسلامیات پڑھاؤں گی، جو کہ ان کی درسی کتاب تیسری جماعت کے لیے اسلامیات مینما کمل کے نام سے ہے۔ اس سے پہلے ہم سبق پہ جانے سے پہلے میں آپ کو کچھ ہدایات دوں گی، اور اگر آپ ان ہدایات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا کام بہت اچھے طریقے سے ہوگا۔ ہیڈ فون کا استعمال کریں، کاپی پینسل اور درسی کتاب اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ کو اگر کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ وہ سمجھ سکیں۔ تمام کام کا اسکرین شاٹ لے لیں، لیکن کاپی پہ صرف وہی لکھیے گا جس کے بارے میں آپ کو کہوں گی، باقی اسکرین شاٹ صرف اپنی سمجھ کے لیے لے لیں۔ اور مشق میں دیے گئے تمام کام کو صفائی کے ساتھ اپنی فیئر کاپی پہ لکھیں۔ جو آپ کو فائنل رزلٹ والے دن آپ کے پیرنٹس کو کاپیاں دی گئی تھیں، ان میں سے اکارڈنگ ٹو سلیبس بک اپنی اسلامیات کی کاپی نکال کے اور اس پہ کام کرنا ہے۔ جس طرح سے سورۃ الناس کا کام، سورۃ الفلق کا کام کیا تھا، اسی طرح سے سورۃ الناس کا بھی کام کرنا ہے، اور اپنے آپ کو پراپر طریقے سے اپنے پورے نام اور کلاس کے ساتھ ایڈ کریں۔ اور تمام گرلس جو ہیں وہ گرلس کیمپس میں کلاسز لیں، بوائز میں نہیں لیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے اور ان کے کام میں کچھ فرق ہو سکتا ہے، اسی لیے آپ یہیں پہ کلاسیں لیں، ورنہ آپ کی ایبسنٹ لگ جائے گی۔ آپ اگر موبائل کے نام سے یا اپنے فادر کے نام سے اپنے آپ کو ایڈ کریں گے، آپ بچے گرلس اپنے نام سے اپنے آپ کو ایڈ کریں۔ تو آئیے ہم آج کے اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے، یہ دیکھیں جس طرح سے میں نے یہ لکھا ہوا ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، کیونکہ آپ کو اپنی کاپی پہ بالکل یہ اسی طرح سے لکھنا ہے، اسی طرح سے صفحے کے درمیان میں لکھنا ہے، کسی ایک کونے میں نہیں لکھنا ہے۔ اور ہماری آج کی سورت کا کیا نام ہے؟ سورت کا نام ہے سورۃ الناس۔ تاریخ آغاز 2 جون ہے اور تاریخ اختتام بھی 2 جون ہے، صحیح ہے؟ کیونکہ آج ہی ہم اس کو ختم بھی کر دیں گے انشاءاللہ۔ اب اسکرین شاٹ لے کے ہم آگے جاتے ہیں۔ تو اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ سورت کی تلاوت کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو بھی یہ سورت جو ہے وہ درست طریقے سے پڑھنی آ جائے۔ اب اس میں جو یہ ناس لکھا ہوا ہے نا، اس میں آپ نے غنہ کرنا ہے۔ غنہ کا مطلب یہ کہ آپ نے ناک میں سے اس کی پوری آواز نکالنی، اور نون پہ تشدید ہے نا، تو اس لیے نون کو 2 دفعہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ایک دفعہ میں آپ کو پھر پڑھ کے سنا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی پڑھنا ہے۔ ویسے تو ماشاءاللہ بہت سارے آپ کی ہماری کلاس میں بچوں کی بہت اچھی تلاوت ہوگی، مجھ سے بھی زیادہ اچھی ہوگی، تو امید ہے کہ جب آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ اچھی تلاوت کرتے ہوں گے تو آپ جو ہے میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے، دہراتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جی، تو اب میں نے آپ کے سامنے سورۃ الناس کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اس کے اندر کیا کیا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اب سورت جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، لیکن جو آپ نے کاپی میں کام کرنا ہے وہ آپ نے جس طریقے سے میں نے آگے ترجمہ لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں اب میں آپ کو یہاں سے پڑھ سکتی ہوں کہ یہ جو سورۃ الناس ہے
یہ مکی صورت ہے اور اس میں 6 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا مطلب ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے قل. قل کا مطلب ہے تم کہو، آپ کہہ دیجئے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ کہہ دیجئے، تم کہو. اعوذ برب الناس، کہ میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے. اگر ہم اس کو بالکل سادہ سے جملے میں کہیں گے تو کہا جائے گا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے تلفظ لفظ بلفظ ترجمہ کیا ہوا ہے، تو اس لیے ایسا ترجمہ ہے کہ تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ملک الناس، سب لوگوں کا بادشاہ. ٹھیک ہے، مالک یہاں پہ کس کو کہا گیا ہے؟ بادشاہ کو کہا گیا، اور الناس کا مطلب ہے لوگوں کا. ٹھیک ہے، تو لوگوں کا بادشاہ. الہ الناس، سب لوگوں کا خدا یا سب لوگوں کا معبود. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس میں بار بار ناس کا لفظ آ رہا ہے نا، اسی لیے اس کو، کیونکہ لوگوں کو لوگوں کے رب، لوگوں کا اللہ تعالیٰ کو لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا خدا کہہ کے مخاطب کیا گیا، اسی لیے اس سورت کا نام سورت الناس ہے. تو اس میں الہ الناس کا مطلب سب لوگوں کا معبود، یعنی کہ تمام لوگ جس کی عبادت کرتے ہیں. اب لوگ اگر کسی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو وہ شرک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اس کی معافی نہیں کر دے گا. بہرحال ابھی تو ہم ترجمے پہ ہیں، بعد میں ہم اس کی تشریح پہ اور وضاحت پہ جائیں گے. من شر الوسواس الخناس، اور اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے. اب یہ دیکھیے تھوڑا سا مشکل ترجمہ ہے نا، آپ کی جو کتاب میں اس کا بالکل آسان ترجمہ ہے کہ لوگوں کے معبودگی کے بعد ہے دل میں وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر سے. ٹھیک ہے، جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دبک رہے کا مطلب ہے جیسے ڈر کے مارے، خوف کے مارے. آپ دیکھیں کبھی کسی بلی وغیرہ کی یا پیچھے بچے بھاگتے تو وہ ڈر کے دبک کے کسی جگہ پہ بیٹھ جاتے. تو یہ شیطان کے بارے میں دراصل یہاں پر کہا گیا کہ اس کے شر سے جو برے خطرے ڈالتا ہے، یعنی دل میں برے خیال ڈالتا ہے اور پھر ڈر کے ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے کسی انسان کے لیے. اوکے، اس کے بعد ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، اور وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے تمام جنات، انسان، شیاطین کے سے پناہ مانگی گئی جو لوگوں کے دلوں میں برے خیالات آتے ہیں. من الجنۃ والناس، کہ چاہے وہ جو برے خیال ڈالنے والے ہیں وہ انسان ہوں، چاہے وہ برے خیال ڈالنے والے جن ہوں. ٹھیک ہے، اب ہم آگے پڑھتے ہیں. دیکھیں اب آپ نے اجمالی خاکہ جو ہے وہ کس طرح سے بنانا ہے. اس میں صرف یہی ہوگا کہ سورت کا ترجمہ اور اس کی تشریح بما حوالہ 2 پیراگراف. ٹھیک ہے، تاریخ آغاز، تاریخ اختتام والا میں آپ کو بتا چکی ہوں. ٹھیک ہے، اب ہم اس سے آگے جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں، اب آپ کو یہاں پر میں دوبارہ سے ترجمہ دکھا رہی ہوں، اور آپ نے جو اپنی کاپی میں کام کرنا ہے آپ نے یہ والا ترجمہ لکھنا ہے، کیونکہ سورت آپ نے اپنی کاپی میں نہیں لکھنی. ٹھیک ہے، میں بار بار آپ کو یہ بات سمجھا رہی ہوں کہ آپ نے سورت کو اپنی کاپی میں نہیں لکھنا، صرف سورت کا ترجمہ اپنی کاپی میں لکھنا ہے. اور وہ بھی ایک ساتھ جیسے بک میں لکھا ہے ایسے نہیں لکھنا، بلکہ میں نے جس طرح سے الگ الگ آیت کا ترجمہ الگ الگ کر کے لکھا ہے اسی طرح سے لکھنا ہے. اس سے یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ جب آپ یاد کرنے لگیں گے ترجمہ تو آپ کو بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو دیکھیں کہ پہلی آیت ہے آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے معبود کی، دل میں وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہوں یا انسان میں سے. اچھا، اب اس کے جو الفاظ مانی ہے نا وہ آپ کی سلیبس بک کے اندر دیے گئے.
جو آپ کے الفاظ مانی ہیں وہ آپ کی سلیبس بک کے اندر دیے گئے ہیں، جہاں سے آپ کو میں نے سورۃ الفلق کے الفاظ مانی آپ نے لکھے تھے، وہیں سے آپ کو سورۃ الناس کے بھی الفاظ مانی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ جہاں سے آپ نے سورۃ الفلق کے الفاظ مانی لکھے تھے وہیں سے آپ کو سورۃ الناس کے الفاظ مانی بھی لکھنے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم آتے ہیں اس سورت کی طرف کہ آپ کو پتہ ہے میں آپ کو نا اب اس کی شان نزول بتاتی ہوں کہ اس کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہوئی تھی۔ آپ کو بتایا تھا نا کہ شان نزول کا مطلب یہ کہ یہ سورت نازل کیوں ہوئی تھی۔ تو یہ سورت اس لیے نازل ہوئی تھی کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، آپ کی بچپن سے آپ کو بتاتے آ رہے ہیں، اپنے پیرنٹس سے بھی سنا ہوگا، اپنی کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت حق دی تھی نا، اسلام کی دعوت دی تھی، تو پہلے تو آپ ان سب نے کہا کہ آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، یعنی جذباتی بلیک میلنگ کی ان کو کہ آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، اگر آپ جو ہے وہ پرانے دین پہ نہیں قائم رہیں گے اور ہمارے بتوں کو غلط کہیں گے اور ہمارے آباء و اجداد کے جو دین ہے اس کو غلط کہیں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ پھر ہم آپ سے تمام تعلق توڑ لیں گے۔ پھر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ نہیں ہوا تو پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر انہوں نے لالچ دینے شروع کر دیے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ بہت سارا روپیہ دیں گے، ہم نے آپ کو بہت سارا سونا دیں گے، ہم آپ کو بہت زیادہ جائیداد دیں گے، بہت زیادہ خزانے دیں گے۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دو نا تو مجھے تب بھی تم لوگ جو ہے نا دعوت حق دینے سے نہیں روک سکتے، کیوں کہ تب بھی میں جو ہے وہ دعوت حق دیتا ہی رہوں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اچھا، اب انہوں نے جذباتی بلیک میلنگ میں بھی نہیں آئے، لالچ میں بھی نہیں آئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ بہت زیادہ آگ بگولا ہو گیا اور بہت زیادہ دشمنی پہ اتر آئے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ دشمنی پہ اتر آئے۔ تو کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے ان کو نعوذ باللہ مارنے کا پلان بنایا، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ انہیں زخمی کرنے کے پلان بنائے، کچھ لوگوں نے بہت ساری تکلیفیں دینے کا، ہر وقت وہ پلان بناتے رہتے تھے اور جتنی بھی تکلیفیں دے سکتے تھے نا وہ دیتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے لگتے تھے تو ان کے کانٹے بچھا دیتے تھے رستے میں، کبھی جو ہے وہ ان پہ کچرا پھینک دیتے تھے، مطلب جو جس کے بس میں ہوتا تھا جتنی تکلیف دے سکتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو مکہ کے لوگ ہوتے تھے نا تو وہ جادو اور سحر، جادو کہتے ہیں جس کو، وہ بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ تو ایک یہودی اور اس کی بیٹیوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سحر کر دیا جائے تاکہ آپ جو ہے نا پریشان ہو، کیونکہ پریشان کرنے کا ایک نیا طریقہ تھا کہ جادو کے ذریعے نے پریشان کیا جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کر دیا اور اس سے یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بھولنے لگ گئے، بہت ساری باتوں کو بھولنے لگ گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ بھولنے لگ جاتے ہیں باتوں کو اس لیے کہ یہ یہودی اور اس کی بیٹیوں نے آپ پہ سحر کروایا ہوا ہے، جادو کرایا ہوا ہے، اور یہ جو صورتیں نازل کی ہیں آپ ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی لیے انہیں موذتین، یعنی جو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے نا، ان دونوں سورتوں کو موذتین یعنی پناہ میں آنے والی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب سورت پڑھتے ہیں نا تو پھر ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تو یہ شان نزول تھا، اب ہم آگے بڑھیں گے اور میں آپ لوگوں کو تشریح کروانا سکھاؤں گی۔ دیکھیں کہ تشریح پر سوال آپ لکھ سکتے ہیں کہ سورۃ الناس کی تشریح 2 پیراگراف میں لکھیں، ٹھیک ہے۔ سورۃ الناس کی تشریح 2 پیراگراف میں لکھیں۔ کیا سب سے پہلے آپ نے تشریح کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، تشریح کی ہیڈنگ ڈالنے کے بعد آپ نے تعارف کی ہیڈنگ ڈالنی ہے۔ تعارف میں آپ کو صرف 3 چیزیں لکھنی ہیں کہ یہ سورت کا نام کیا ہے، یعنی سورۃ الناس ہے، یہ مکی ہے کہ مدنی ہے، یہ مکی سورت ہے، اور اس میں کتنے رکوع ہیں، 1 رکوع ہے، اور کتنی آیات ہیں، 6 آیات ہیں۔ کسی بھی سورت کا اگر آپ کو تعارف پیش کرنے کو کہا جائے تو آپ نے اس کے اندر یہی 3 چیزیں لکھنی ہیں کہ سورت کا لکھنا نام، 4 چیزیں، سورت کا نام، سورت مکی ہے مدنی، اور رکوع اور آیات کی تعداد لکھنی ہے۔ اب اس میں جو ہے میں آپ کو آیت با آیت پہلے آپ کو وضاحت کر کے بتاتی ہوں، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں کیونکہ یہ جو کام ہے آپ نے کاپی پہ اسی طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں
سب سے پہلے آپ اسکرین شاٹ لے لیں، پھر میں ترجمے پہ جاتی ہوں، ترجمے کے ساتھ آپ لوگوں کو میں اس کی وضاحت کرتی جاتی ہوں۔ جی اب دیکھیں اب کیا لکھا ہوا اس میں سب سے پہلی آیت میں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب لوگوں سے کیا مراد ہے؟ لوگوں سے مراد انسان جو اس دنیا میں بستے ہیں وہ سب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کسی بھی انسان کو کوئی بھی پریشانی ہے یا کوئی بھی کسی سے خطرہ ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے۔ اور کیا کہہ کے یہاں پر صورت میں پناہ مانگی گئی؟ لوگوں کا رب کہہ کر۔ رب کون ہوتا ہے؟ ہمیں بنانے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں تخلیق کرنے والا۔ تو ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا تو یہی یقین ہے کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد دوسری آیت میں کیا کہہ کے آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی ہے؟ لوگوں کا مالک کہہ کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی ہے، لوگوں کا مالک۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ہماری ہر چیز، ہمارے جان و مال، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے نا، ظاہر ہے کوئی انسان تو نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ دیکھیں کہ آپ جتنے بھی پہرے دار بٹھا دیں، جتنے بھی گارڈ بٹھا دیں، کچھ بھی کر دیں، لیکن اگر کسی انسان کی موت آنی ہے تو وہ آگے رہے گی، وہ تو نہیں دیکھے گی۔ اگر بہت زیادہ کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچنی ہے تو وہ پہنچ کے رہے گی، کیوں کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہی بے شک ہماری ہر چیز کا مالک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں وہ چیز دے دے گا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم سے ہر چیز جو ہے وہ واپس لے لے گا۔ تو اسی لیے ہماری تمام چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کو لوگوں کا مالک کہہ کر پناہ مانگی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے لوگوں کے معبود کی۔ معبود کس کو کہتے ہیں؟ معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ اور ہمارا مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ عقیدہ ہے، یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دیکھیں نا ایسے بت جو خود بول ہی نہیں سکتے، ان کو چاہے کوئی توڑ کے چلا جائے، چاہے کوئی نقصان پہنچا کے چلا جائے، وہ خود بول ہی نہیں سکتے، تو وہ کیسے عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ ایسا سورج جو صبح نکل کے شام کو ڈوب جاتا ہے، یعنی کہ اس کا تو زوال ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ دوبارہ نکلتا ہی نہیں ہے۔ بادل آ جاتے ہیں اس کے آگے، اتنی سی چیزوں کا وہ محتاج ہے کہ اگر بادل بھی اس کے آگے آ جائے تو وہ بادلوں کو بھی اپنے آگے سے نہیں ہٹا سکتا، اور وہ نکل ہی نہیں سکتا، وہ اپنی روشنی اور اپنی دھوپ جو ہے وہ پراپر وے میں انسانوں تک پہنچا ہی نہیں سکتا۔ تو جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی غلط، اب جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں تو وہ بھی غلط، کیونکہ آگ بھی اس میں پانی ڈالو تو آگ بجھ جائے گی، ختم۔ تو اسی طرح لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز پر اس کا اختیار ہے۔ آگے چل کے نا جب میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھاؤں گی نا تو اس میں پھر آپ کو اور مزید پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی زیادہ صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان صفات کی بنا پر جو ہے وہ بہت سارے نام دیے گئے، اور ان ناموں کو ہی ہم 99 نام اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اتنی زیادہ صفات اور خوبیوں کا مالک ہے کہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تو اور عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوبیوں کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کا، اس کو اللہ تعالیٰ کو لوگوں کا معبود کہہ کر اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اس وجہ سے کہ آپ نے کاپی پہ بالکل ترجمہ اسی طرح سے لکھنا ہے، کیونکہ سورت تو آپ کو لکھنی ہی نہیں ہے، کیونکہ عربی میں نہیں لکھتے نا، کاپی پھر ادھر ادھر گر جاتی ہے، تو سورت عربی والی نہیں لکھنی، صرف آپ نے ترجمہ لکھنا ہے۔ بہرحال اب ہم چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، جس میں کہ شیطان کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ شر کا کیا مطلب ہے؟ فساد، خرابی۔ تو دل میں وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر سے، جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جب کہتے ہیں کہ جب بھی اگر شیطان آپ کے دل میں کوئی غلط خیال ڈال رہا ہو، غلط بات ڈال رہا ہو، تو آپ کو فوراً سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کا یہی مطلب ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں نا تو شیطان تنگ آ کر جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر خوف کے مارے ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ ہم پہ حملہ کرتا ہے۔ لیکن
آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے گھر پہ کوئی چور یا ڈاکو یا کوئی بھی آ جاتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے چوری کرنا. اب وہ بظاہر چوری کرتا ہے اور چوری کر کے ہمارے گھر سے چلا جاتا ہے، کام پورا کر کے چلا جاتا ہے. لیکن شیطان کی یہ بدقسمتی ہے کہ جب وہ ایسے لوگوں کے دل میں وسوسے اور ڈالتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں بری باتیں ڈالتا ہے نا، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے تو وہ ہٹ جاتا ہے. لیکن اور تب بھی وہ ہٹ جاتا ہے جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے نا، تب بھی وہ ہٹ جاتا ہے. اور ہٹنے کے بعد وہ جب دیکھتا ہے کہ ہاں میں تو اب اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، میں نے ایک انسان کو دوسرے انسان سے لڑوا دیا، میں نے ایک جو پڑوسی ہے اس کو دوسرے پڑوسی سے لڑا دیا، میں نے ایک دوست کو دوسرے دوست سے لڑا دیا کسی بھی فضول سی بات پر، اور جو ہے نا اس کے دل میں وسوسہ ڈال دیا، تو وہ پھر اس وقت تو پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے میرا تو کام ہو گیا. لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے تو وہ تب بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو اللہ کی پناہ میں آ کے اب تو میں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس نے تو جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا. تو آپ کے بھی دل میں جب کوئی شیطان وسوسہ ڈالے نا تو آپ بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ جو شیطان ہے وہ کس طرح سے وسوسہ ڈالتے ہیں. وہ ایسے وسوسہ ڈالتے ہیں نا کہ جیسے اگر ہمیں کوئی چیز نہ ملے یا ہماری کوئی خواہش نہ پوری ہو تو شیطان ہمارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنا شروع کر دو، لوگوں کے سامنے اس چیز کا جو ہے وہ اظہار افسوس کرنا شروع کر دو کہ دیکھو میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، سب کے پاس یہ چیز ہے. تو کیا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے انسان نا. تو وہ کہتا ہے کہ ہاں واقعی اب یہ شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف آئے نا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کی کمی ہو تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ سہولتیں دی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آسانیاں دی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں دی ہوئی ہیں جو کہ ہمیں پسند ہے. تو ایک چیز اگر نہیں دی ہے تو اس میں ہمیں اللہ کی ناشکری تو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد اگلی آیت میں ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اب کون لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے؟ یہ شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کے کام آ رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، لو تم کو اس کے نوکر ہو، تم کو اس کے زرخلید غلام ہو جو تم اس کے کام آ رہے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے اس کے کام آنے کی، اپنا کام خود ہی کرتا رہے. اگر وہ کسی پریشانی میں کوئی انسان کو دیکھتا ہے تو ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کی پریشانی دور کرنی چاہیے. شیطان دوسرے لمحے اس کے دل میں ڈالتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اس کی مدد کرنے کی، دیکھو تمہارا اتنا اپنا ضروری کام پڑا ہوا ہے، جاؤ تم اپنا وہ والا کام ڈالو. تو انسان کہتا ہے ہاں خود ہی یہ کام کرتا رہے گا، آسانی سے کرے یا مشکل سے کرے، بھائی ہم تو اپنے کام پہ جا رہے ہیں، ہمیں تو خود اپنے بہت زیادہ کام ہے. تو یہ دراصل انسان کے دل میں شیطان ہی ہے جو اس طرح کی خراب باتیں، شر کی باتیں، بری باتیں ڈالتا ہے اور یہ خیالات اور وہم ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، اور خوف زدہ، اور بعض اوقات وہ انسان کو خوف زدہ بھی کرتا ہے، دل میں اس طرح بھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ انسان بالکل جا رہا ہوتا ہے یا وہ نیند میں ہوتا ہے تو اسے جو ہے وہ انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ شاید کوئی یہاں پر کوئی بری چیز ہے، کوئی خوفناک چیز آ گئی ہے کمرے کے اندر، کوئی سانپ یا کوئی بچھو یا اور کوئی ڈراؤنی چیز، کوئی جنات وغیرہ آ گئے، تو یہ والے بھی وسوسے ڈالتا ہے. تو انسان کیا ہوتا ہے کہ انسان بے اختیار جو ہے وہ ڈرنے لگ جاتا ہے. تو یہ بھی شیطان ہی اس کے دل میں ڈالتا ہے. اب کیا ہوا ہے کہ یہاں پر شیطان کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ شیطان کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں سورۃ الناس یا سورۃ الفلق پڑھنی چاہیے اور اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھ. اور ورنہ شیطان ہمارے جب اتنے زیادہ وسوسے ڈالتا ہے نا دل میں تو وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آئیں تاکہ وہ اپنا کام پورا کر سکے ہمیں بہکانے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہماری آخری آیت ہے کہ چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسان میں سے. یہ دیکھیں بچوں اس آیت کے اندر تو بہت بڑی بات چھپی ہوئی ہے. بڑی بات یہ چھپی ہوئی ہے کہ جو انسان ہے نا، انسان کی اپنی ذاتی کوئی شکل نہیں ہے، انسان کی اپنی کوئی پرسنل ایسی جو ہے نا حیثیت نہیں ہے کہ ہم اسے دیکھیں اور ہم اسے پہچان لیں، بلکہ وہ جو شیطان ہے نا وہ جنات اور انسانوں کے ذریعے ہی ہمیں گمراہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کس کے ذریعے ہمیں گمراہ کرتا ہے؟ وہ انسانوں اور جنات کے ذریعے ہمیں گمراہ کرتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم
حج کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص تھوڑا سا عمر رسیدہ ہوتا ہے یا تھوڑا بہت بیمار ہوتا ہے، تو کچھ انسان یا کچھ رشتہ دار یا کچھ محلے دار اسے آ کے اچانک سے کہتے ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے حج پہ جانے کی، آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ میں تو طاقت نہیں ہے، وہاں تو سنا ہے بڑا سخت حج ہوتا ہے، وہاں تو بڑی مشقت ہوتی ہے، وہاں تو بڑی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ جا رہے ہیں اور بیمار ہو جائیں گے اور وہاں پہ جا کے پریشان ہو جائیں گے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی انسانوں کے ذریعے وسوسہ ڈالا ہے نا، خود تو نہیں آیا کہ شیطان آ گیا سامنے اور انسان کو کہنے لگ گیا کہ تم حج پہ نہ جاؤ۔ اگر کوئی زکوٰۃ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں آپ فلاں شخص کو زکوٰۃ دے رہے، ارے نہیں نہیں، اسے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے زکوٰۃ کی، وہ تو اتنا اچھا کھاتا پیتا ہے، اس کے گھر میں تو یہ پکتا ہے، وہ تو اس طرح کا لباس پہنتا ہے، اس کے گھر میں تو یہ چیزیں ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا تو اس شخص کے پاس کچھ تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اب جب وہ زکوٰۃ دے رہا ہے وہ شخص تو وہ اپنی تحقیق کے مطابق دے رہا ہے، تو اس انسان کے دل میں بھی وسوسہ ڈالتے ہیں۔ اب دیکھیں نیکیوں کے کام کرنے نہیں دیتا شیطان اسی طرح سے، بلکہ وہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ ایسے شک پیدا کرتا ہے کہ انسان سوچنے لگ جاتا ہے کہ اچھا ہاں واقعی یہ جو دوسرا والا انسان ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ انسان نہیں ہوتا بلکہ وہ شیطان ہوتا ہے، لیکن وہ صرف انسان کے روپ میں آپ کے سامنے آیا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے جنات ہیں، آپ کو پتا ہے کچھ جنات اتنے زیادہ اچھے ہیں کہ وہ انسانوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن کچھ جنات ایسے ہیں جو شیطان کے ساتھی ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، وہ ایسے جنات ہیں جنہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بہت زیادہ پریشان کیا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے بھی جنات ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، لیکن ایسے بھی انسان ہیں جو صرف جو ہے وہ شیطان کا ساتھ دیتے ہیں، اور اس طرح کے جو جنات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ناپسندیدہ ہیں، اور انہی شیطان اور جنات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیوں کہ شیطان جو ہے وہ جنات کی صورت میں بھی ہم پہ حملہ کر سکتا ہے اور انسانوں کی صورت میں بھی ہمارے دل میں وسوسے ڈال سکتا ہے۔ اب آپ اس ترجمے کا اسکرین شاٹ لے لیں، اب میں آپ کو تشریح پہ لے کر آتی ہوں۔ یہ تو میں نے آپ کو زبانی ساری کی ساری وضاحت بتا دی ہے نا، اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ نے اس طرح سے تشریح لکھنی ہے کہ پہلے آپ نے ہیڈنگ ڈالنی ہے لوگوں کے رب سے پناہ، اس کے بعد آپ نے نیچے لکھنا ہے سورۃ الناس میں سب سے پہلے اللہ کو لوگوں کا رب کہہ کر اس سے پناہ مانگی گئی ہے، بے شک اللہ ہی ہم سب کا رب یعنی بنانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کو لوگوں کا بادشاہ کہہ کر اس سے پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ صرف اسی کی بادشاہت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اور وہ ہی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب یہ میں نے آپ کو آدھی صورت کی تشریح بتائی ہے، اب باقی جو آیات ہیں ان کی میں آگے آپ کو تشریح بتا رہی ہوں کہ شیاطین اور جنات سے پناہ، آپ نے اسی طرح سے ہیڈنگ ڈالنی ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ اگلی آیات میں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ یہ انسانوں کے دل میں بری باتیں اور وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کو اللہ سے دور کرتا ہے، اور اس کا شکر ادا نہیں کرنے دیتا۔ یہ شیطان ہم سے انسانوں اور برے جنوں کے ذریعے کرواتا ہے، اسی لیے اس سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ تشریح ویسے کافی ہے، یہ 2 پیراگراف ہیں، اور آپ لوگ تو ویسے بھی دائرہ اسلامیات میں سورت کی تشریح پہلی دفعہ کر رہے ہیں، تو سورت بھی چھوٹی ہے، اس کی آیات بھی تھوڑی سی ہے، تو آپ کے لیے اتنی تشریح کافی ہے کیونکہ آپ کو یاد بھی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں اس کا آپ نے اسکرین شاٹ لے لینا، بالکل آپ نے اسی طرح سے کام کرنا ہے۔ اگر یہ کام ایک پیج پہ نہیں آئے گا تو آپ نے 2 پیجز پہ یہ کام کر لینا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بالکل صاف ستھرا اچھا سا کام کرنا، بہت زیادہ جو ہے وہ ایسا کام نہیں کرنا کہ بہت زیادہ وہ کنجسٹڈ سا کر لیں اور بعد میں جو ہے وہ مسئلہ ہو جائے، اور آپ کو خود بھی کام کرتے ہوئے یاد کرتے ہوئے کچھ سمجھ ہی نہ آئے کہ آپ نے کیا یاد کرنا تھا، اور آپ کو جو ہے وہ کام کرنے میں بھی مسئلہ، اور کل کو جب آپ پیپر کے لیے تشریح یاد کرنے لگیں تو آپ کو پیپر کے لیے بھی تشریح یاد نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب آپ کا یہ ہے گھر کا کام۔ گھر کے کام میں
آپ نے سوال نمبر 1 میں لکھنا ہے سورۃ الناس کا ترجمہ، پھر آپ نے سوال نمبر 2 لکھنا ہے سورۃ الناس کے الفاظ معنی تحریر کرنے ہیں، اور الفاظ معنی آپ کو کہاں سے تحریر کرنے ہیں؟ الفاظ معنی آپ کو اپنی سلیبس بک میں سے لکھنے ہیں، اور وہاں پر 4 کالم میں الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں، آپ نے 4 کالم میں الفاظ معنی نہیں لکھنے ہیں، بلکہ آپ نے درمیان میں پیج کے ایک لائن ڈالنی ہے، ایک پر الفاظ لکھنے ہیں کالم میں، دوسرے کالم میں معنی لکھنے ہیں، اور بہت صاف ستھرے سے کر کے لکھنے ہیں، اپنی سلیبس بک میں سے سورۃ الناس کے الفاظ معنی لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الناس کی تشریح بما حوالہ 2 پیراگراف تحریر کریں، یہ والا سوال لکھنا ہے، اور اس کی تشریح آپ نے یہ والی لکھنی ہے، اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیا ہوگا آپ نے، یہاں سے یہ تشریح لکھنی ہے، اور جو آپ نے ترجمہ لکھنا ہے تو وہ آپ نے یہ والا ترجمہ لکھنا ہے، اور اس سے پہلے آپ نے اجمالی خاکہ بنانا ہے اس طرح کا، اور اس سے پہلے آپ نے وہ والا یہ والا پیج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے سورت کا نام سورۃ الناس اور تاریخ خاص، تاریخ اختتام کرنی ہے، کاپی ورک ہے یہ آپ کا۔ اس کے بعد آپ نے اجمالی خاکہ لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ والا ترجمہ لکھنا ہے جو میں نے آپ کو لکھ کر دیا ہوا ہے، اس کے بعد آپ نے آخری والا جو سوال ہے وہ کرنا ہے آپ نے کہ سورۃ الناس کی 2 پیراگراف میں تشریح کرنی ہے، اور تشریح آپ نے اس والی اس سے لے کے، یہ دیکھیں یہ یہاں پہ تھوڑی سی نا مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے کہ جیسے یہ والی یہ اللہ ہے لکھا ہوا ہے، اس کے بعد اللہ، ٹھیک ہے، اللہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ لوگوں کا بادشاہ، اللہ سے لوگوں کا بادشاہ کہہ کر اس سے پناہ مانگی گئی ہے، تو یہ آپ نے تھوڑی سی ہے، یہ آپ نے اس کو ٹھیک کر لینا ہے کہ یہ لوگوں کا جو نون ہے اس میں نقطہ نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ یہاں اس کے بعد یہ جو ہے نا بے شک اللہ ہی ہم سب کا رب یعنی بنانے والا، اس کے بعد اللہ کو لوگوں کا بادشاہ کہہ کر اس سے پناہ مانگی گئی، ٹھیک ہے، یہ جڑ گیا نا اس اور سے، تو آپ نے اس کو الگ الگ کر لینا ہے، اور اللہ کو مل گیا تو اس کا اللہ کو الگ اور کو الگ آپ نے کر لینا، ٹھیک ہے۔ اب امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر رہی ہوں، آپ اپنے چیزوں کا اسکرین شاٹ لے لیں، ٹھیک ہے۔ یہ والا گھر کا کام، یہ تشریح، یہ ترجمہ، اس کے بعد اجمالی خاکہ، اور یہ والا آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو سب سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اللہ حافظ۔ اب آپ لوگوں کو جو بھی سوالات کرنے ہیں